دیکھیے مسند احمد کے اندر ایک حدیث ہے، حضرت ابو برزہ الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مما اخشى علیکم شہوات الغی فی بطونکم وفروجکم ومضلات الہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تمہارے اوپر جن چیزوں کا مجھ کو ڈر لگتا ہے ان چیزوں میں سے یہ بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان چیزوں میں سے یہ بھی ہے، اور 3 چیزوں کا تذکرہ کیا۔ کہا کہ ایک پیٹ کی شہوت، پیٹ کی شہوت، خواہش، پیٹ کی شہوت کی وجہ سے بندہ عجیب عجیب کام کرتا ہے، اور دوسرا فروجکم، تمہارے شرمگاہ کی شہوت، اور تیسرا مضلات الہوا، اور ایسی خواہش پرستی جو انسان کو گمراہ کر دیتی ہے، ایسی گمراہ کرنے والی خواہشات، یہ 3 چیزوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا کہ تم لوگوں پر میں جن چیزوں سے ڈرتا ہوں ان چیزوں میں سے یہ بھی ہے۔ تو یہ تینوں چیز انسان کو ہلاک اور تباہ کر دیتی ہیں، دینی اعتبار سے اس کو تباہ کرتی ہیں، ہلاک کرتی ہیں۔ ایک آدمی اگر پیٹ کی آگ کو بجھانے کے چکر میں، اس کی خواہشات کو چکر میں نماز روزہ سب گول کر دیتا ہے، حرام حلال کچھ بھی تمیز نہیں کرتا ہے، اور شرمگاہ کی شہوت کی وجہ سے بھی آدمی اس کا غلط استعمال کرتا ہے، یہ ہلاک کرنے والی ہے۔ اور یہ جو آخر میں ہے کہ مضلات الہوا، ہوا ہمارے اسلاف جو ہے بدعت کے لیے استعمال کرتے تھے، بدعت کے لیے ہوا استعمال کرتے تھے، اسی وجہ سے اہل اہوا یعنی بدعتی لوگ اہل اہوا کہتے تھے، خواہش پرست لوگ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں سے ڈرے ہیں۔ تو اس میں یہ ہوا پرستی خواہشات کی بات ہے۔ اور ایک حدیث ہم لوگ پڑھتے ہیں جو سنن ابی داؤد کے اندر ہے، 4319 کے اندر ہے، 4319 کے اندر سنن ابی داؤد میں موجود ہے۔ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، اور مسند احمد میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سمع بالدجال فلینأ عنہ فواللہ ان الرجل لیأتیہ وہو یحسب انہ مؤمن فیتبعہ مما یبعث بہ من الشبہات او لما یبعث بہ من الشبہات ہکذا قال۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی دجال کے بارے میں سنے تو اس سے دور رہے، دجال کے بارے میں سنے تو اس سے دور رہے۔ اور پھر فرمایا کیوں دور رہے، اس کی وجہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اللہ کی قسم ایک آدمی دجال کے پاس آئے گا اور یہ سمجھے گا وہ آنے والا کہ میں تو مومن ہوں، مجھ کو کیا ہوگا۔ لیکن جیسے آئے گا تو دجال جو لے کر کے شبہات آیا ہے، کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مما یبعث بہ من الشبہات، دجال جو شبہات لے کر کے آیا ہے وہ آدمی اسی شبہات کی پیروی کر بیٹھے گا۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو دجال کے بارے میں سنا اس کو چاہیے کہ دور رہے۔ اور اللہ کی قسم کھا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کی قسم ایک آدمی دجال کے پاس آئے گا اور وہ اپنے آپ کو مومن سمجھے گا کہ میں مومن ہوں، مجھ کو کیا ہوگا، لیکن آنے کے بعد دجال کے شبہات میں پڑ جائے گا۔ مسند احمد میں یہ روایت ہے کہ دجال کے اس شبہات میں پڑنے کی وجہ کیا ہے
تو اس میں ایک جو لفظ ہے اس سے معلوم ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں یہ حدیث میں جو کہا کہ سنے تو دور رہے، اس کے بعد کہا کہ فَإِنَّ الرَّجُلَ يَأْتِيهِ، آدمی دجال کے پاس آئے گا، وَهُوَ يَحْسِبُ أَنَّهُ مُؤْمِن، وہ سمجھے گا کہ میں مومن ہوں، فَلَا يَزَالُ بِهِ، آنا جانا کرتے رہے گا، یا اس کے پاس رہے گا، دیر تک رہے گا، لا یزال من مسلسل، مسلسل اس کے پاس رہے گا یا اس کے پاس آنا جانا کرے گا، لما معه من الشبہ، اس کے پاس جو شبہ کی چیز ہے، ڈاؤٹ فل باتیں ہیں، اس کو سنے گا، دیکھے گا، حتی یتبعہ، یہاں تک کہ اس کی اتباع کر لے گا، یہاں تک کہ اس کی اتباع کر لے گا۔ تو دونوں حدیث میں دو باتوں کا تذکرہ ہے، اہم دو باتوں کا تذکرہ ہے۔ پہلی حدیث میں شہوات کا، انسان کھانے پینے کی شہوات میں پڑ کر کے دین سے بے دین ہوتا ہے، شرمگاہ کی شہوات میں پڑ کر کے دین سے بے دین ہو جاتا ہے، اس کو دین میں دلچسپی نہیں ہوتی ہے، اور ایک آدمی عقیدے کی شہوات میں پڑ کر کے، بدعت کی شہوات میں پڑ کر کے گمراہ ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ شبہات، دوسری بات شبہات، آدمی سمجھے گا کہ میں مومن ہوں، لیکن دجال کے فتنے اس کے شبہات میں پڑ جائے گا۔ اور دجال جانتے ہیں کھانے پینے کی بہت اس کے پاس سامان ہوگی، کیا سمجھ رہے ہیں؟ وہ آسمان کو کہے گا برس تو آسمان برسنے لگے گا، زمین کو کہے گا کہ اگو تو زمین اگنے لگے گا، اور گوشت کا پہاڑ اس کے پاس رہے گا، اور لوگ اس کے چکر میں پھنس جائیں گے کہ یہ تو عجیب یہ کر رہے ہیں، تو کوئی اس کے پاس طاقت ہے، اسے ویسے شبہات میں پڑ جائیں گے، لوگ شبہات میں پڑ جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کے کہا کہ اللہ کی قسم، مومن آدمی وہ سمجھے گا کہ میں ایماندار ہوں، مجھ کو کیا نقصان ہوگا۔ یہی آج ہوتا ہے، اگر کوئی مومن یہ سمجھتا ہے کہ میں تو مومن ہوں، کیا مجھ کو شبہ لگے گا، کیا ڈاؤٹس ہوں گے، کیا شہوات ہیں، وہ سب سے مجھ کو ڈر نہیں لگتا، تو یہ حدیثیں یاد رہنی چاہیے۔ اچھا، یہ دونوں حدیثیں ہیں، اس کو ہمارے اسلاف کس طرح سے سمجھتے تھے؟ یاد رکھیے، دجال کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہے، ہر نبی نے ڈرایا، اور دجال کا فتنہ بہت خطرناک ہوگا۔ اسی وجہ سے نماز میں، تشہد میں دجال کے فتنے سے پناہ مانگنے کے لیے ہم کو تعلیم دی گئی ہے۔ اتنا خطرناک فتنہ ہے کہ نماز میں اس کی فتنے سے ہم پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھایا۔ اب دیکھیے کہ اس حدیث کو ہمارے اسلاف نے کہاں فٹ کیا اور کیسے اس کو سمجھا۔ دیکھیے، امام ابن بطہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الابانہ، بہت زبردست کتاب ہے عقیدے کے بارے میں بہت زبردست کتاب ہے۔ انہوں نے ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ذکر کیا کہ احمد بن سنان رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اور امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے سنا ان کو کہتے ہوئے۔ احمد بن سنان رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ اذا جاور الرجل صاحب بدعۃ ارى له ان يبيع داره ان امكنه وليتحول والا اهلك ولده وجيرانه فنزع ابن سنان بحدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں کہ احمد بن سنان رحمۃ اللہ علیہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر کوئی آدمی کسی بدعتی آدمی کا پڑوسی بن گیا، کوئی آدمی کسی بدعتی آدمی کا پڑوسی بن گیا، تو میرا مشورہ ایسے آدمی کو یہ ہے کہ وہ اپنا گھر بیچ دے، اور ممکن ہے تو وہاں سے دوسری جگہ چلے جائے۔ کیوں؟ کہتے ہیں اگر ایسا نہ کرے
تو وہ اپنے بچوں کو اور اپنے پڑوسی دوسرے پڑوسی کو ہلاک کر دے گا، اس کے اپنے آپ کو ہلاک کر لے گا، اپنے بچوں کو ہلاک کر دے گا اور اس دوسرے پڑوسیوں کو یہ ہلاک کر دے گا۔ اور یہ کہنے کے بعد انہوں نے دلیل پکڑا اسی حدیث سے جو دجال والی روایت ہے، دجال والی حدیث ہے، اسی کو پیش کیا، انہوں نے دلیل لیا اس سے۔ احمد بن سنان رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی تم میں سے دجال کے بارے میں سنے تو اس کو دور بھاگ جانا چاہیے۔ اللہ کی قسم، آدمی اس کے پاس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یہ کہا تھا کہ دور بھاگ جانا چاہیے، دجال کے بارے میں سنے تو دور بھاگ جانا چاہیے، اور کہا اللہ کی قسم آدمی دجال کے پاس آئے گا اور سمجھے گا کہ میں تو مومن ہوں، مجھ کو کیا نقصان ہوگا، لیکن آئے گا اور دجال کے شبہات میں پڑ جائے گا، دجال کے شبہات میں پڑ جائے گا۔ اسی روایت کو ذکر کیا احمد بن سنان رحمۃ اللہ علیہ نے، کیونکہ دجال کو دجال کیوں کہتے ہیں؟ دجالہ معنی فریب دینا، دھوکہ دینا، دجال کا مطلب دھوکہ دینا، فریب دینا۔ اور بدعتی لوگ بدعت کوئی بھی کرتے ہیں تو دین سمجھ کر کرتے ہیں، حالانکہ وہ دین میں نہیں رہتی، تو اس طریقے سے دوسرا آدمی اس کو دیندار سمجھ کر کے اس کی بدعت میں پھنس جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم تک پہنچانے والی ہے، جہنم تک پہنچانے والی ہے۔ دجال کا فتنہ وہی ہوگا نا، آدمی کو اتنا گمراہ ہو جائے گا کہ اسی وجہ سے جہنم میں چلا جائے گا۔ تو دجال کے فتنے والی اس حدیث سے بدعتی لوگوں پر اس کو فٹ کر کے ہمارے اسلاف سمجھتے تھے۔ امام ابن بطہ رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو اپنی سند سے ذکر کرتے ہوئے انہوں نے اور ایک بات ذکر کیا، کہا کہ اس حدیث کو نوٹ کرنے کے بعد کہا ھذا قول الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو دجال کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کے کہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، اور آپ سچے ہیں اور اللہ نے آپ کو سچا بنایا، صادق المصدوق ہیں، آپ صادق اور مصدوق ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، اے مسلم معاشرہ، اے مسلمانوں کی جماعت، تم میں سے کسی آدمی کو اس کا گمان، اس کا سیلف کانفیڈنس نہ ابھارے اور یہ نہ سمجھے کہ میں اپنے دین کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں اور خطرے میں نہ پڑ جائے، خطرے میں نہ پڑ جائے۔ کہاں؟ فی مجالستی بعض اہل هذه الاهواء، خواہش پرست لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھ نہ جائے یہ سمجھ کر کے کہ میں اپنے آپ کو بچا لوں گا، میں اپنے دین کے بارے میں زیادہ جانتا ہوں۔ وہ مومن آدمی جو دجال کے پاس آئے گا نا، وہ بھی کہے گا کہ میں مومن ہوں، لیکن دجال کے فتنے میں پھنس جائے گا۔ تو امام ابن بطہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں آدمی یہ کہتا ہے کہ اداخلہ لاناظرہ، مجھ کو لے چلو فلاں بدعتی کے پاس، میں مناظرہ کروں گا۔ کیوں جانا چاہتا ہے؟ لِأَسْتَخْرِجَ مِنْهُ مَذْهَبَهُ، تاکہ اس آدمی کو اپنے بدعت والے مذہب سے میں نکالوں۔ خیال کیا ہے؟ اچھا ہے کہ میں فلاں بدعتی آدمی کو بدعت سے نکالوں گا، لے چلو میں مناظرہ اس سے کروں گا، مناظرہ میں اس سے کروں گا۔ یہ آدمی یہ سب بول کر کے دھوکہ نہ کھائے، یہ سب بول کر کے دھوکہ نہ کھائے۔ سنو فَإِنَّهُمْ أَشَدُّ فِتْنَةً مِّنَ الدَّجَّالِ، بدعتی لوگ دجال کے فتنے سے زیادہ ان کا فتنہ سخت ہوتا ہے، دجال کے فتنے سے زیادہ سخت بدعتی لوگوں کا فتنہ ہوتا ہے۔ کتنا خطرناک فتنہ ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کلامہم الصق من الجرب، ان کی باتیں کھجلی سے زیادہ لٹکنے والی ہوتی ہیں۔ جب بندے کو کھجلی ہو جاتی ہے تو سب سے اچھا اسی کو کھجلانے میں لگتا ہے، اور جلدی جاتی نہیں کھجلی، ادھر لگ گئی تو ادھر لگ گئی، ادھر لگ گئی تو ادھر لگ گئی، اس طریقے سے کھجلی ہوتی ہے، چپک جاتی ہے۔ اسی طریقے سے بدعتی کی باتیں ہوتی ہے، آدمی کو جا کر کے
وہ پکڑ لیتی ہے، وہ کھجلی کی طرح اس کے معاملات ہو جاتے ہیں۔ آدمی جس طریقے سے کھجلی میں پھنستا ہے تو اہل بدعت کے باتوں میں بھی پھنس جاتا ہے۔ اور کہتے ہیں احرقوا للقلوب من اللہب، کہ دلوں کو آگ کی چنگاری سے زیادہ پریشان کرنے والی ہے، جلانے والی ہے بدعتی لوگوں کی باتیں۔ اور کہتے ہیں وَلَقَدْ رَأَيْتُ جَمَاعَةً مِّنَ النَّاسِ، میں لوگوں کی ایک جماعت کو دیکھا، كَانُوا يَلْعَنُونَهُمْ، جو بدعتی لوگوں کو ملامت کرتے تھے، لعنت کرتے تھے، ان کو برا بھلا کہتے تھے۔ فَجَالَسُوهُمْ، اور یہ برا بھلا کہتے تھے کہ یہ بدعتی ہے، ایسے ہے ویسے ہیں، لیکن ان کے پاس بیٹھنا شروع کیے، ان کے پاس بیٹھنا شروع کیے۔ کیوں؟ علی سبیل الانکار، ان کا انکار کرنے کے لیے، والرد علیہم، ان کے مسئلے کو، ان کے عقیدے وغیرہ کو رد کرنے کے لیے جا کر کے بیٹھنا شروع کیے۔ اور فما زالت بہم المباسطہ، اور لگاتار ان کے ساتھ بیٹھنا شروع کیے تو پھر کیا ہوا؟ وہ لوگ پھنس گئے۔ کتنا پھنس گئے؟ ان کی اچھی اداؤں میں، ان کے مکر و فریب میں، اور ان کے باریک کفر کے ساتھ وہ بھی چلتے گئے، ان کے ساتھ ہو گئے، یہاں تک کہ ان کی طرف مائل ہو گئے۔ پہلے تو یہ برا بھلا کہتے تھے کہ یہ بدعتی ہے، ایسا ہے ویسا ہے، لیکن جب ان کے ساتھ زیادہ اٹھنا بیٹھنا کرنے شروع کیے تو کیوں؟ ان کو باہر نکالنے کے چکر میں، کہ ان کو اس بدعت سے باہر نکالیں گے، اور وہی خود پھنس گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قسم کھائی ہے کہ دجال کا ذکر آئے، دجال کے بارے میں سنو تو بھاگو، اللہ کی قسم، ایک آدمی مسلمان مومن اپنے آپ کو کہے گا کہ میں مومن ہوں، لیکن دجال کے پاس جائے گا اور اس کے شبہات میں پڑ جائے گا۔ سیم یہی مسئلہ ہوتا ہے بدعتیوں کے ساتھ، آدمی آنا جانا کرتا ہے، ان کے عقیدے کو قبول کرتا ہے، آہستہ آہستہ وہ ان کے عقیدے میں چلا جاتا ہے۔ اور ابن بطہ رحمۃ اللہ علیہ نے دو مثال دیا، کہا کہ مغیرہ فرماتے ہیں خرج محمد بن السائب وما كان له ہوا، کہتے ہیں کہ محمد بن السائب رحمۃ اللہ علیہ ان کے اندر پہلے کوئی ہوا پرستی نہیں تھی۔ یہ کیا کیے؟ انہوں نے لوگوں سے کہا اذهبوا بنا حتى نسمع، مجھ کو لے چلو بدعتی لوگوں کے پاس، حتى نسمع قولهم، تاکہ ان کی میں بات سنوں گا کیا کہتے ہیں۔ محمد بن سائب نے کیا کہا کہ مجھ کو بدعتی لوگوں کے پاس لے چلو، میں ان کی بات سنوں گا کیا کہہ رہے ہیں۔ تو فما رجع حتى اخذ بها، جیسے جا کر کے سنے تو پھر واپس لوٹ کر نہیں آ پائے، جیسے جا کر کے سنے تو واپس لوٹ کر کے نہیں آئے۔ اقلت قلبہ، ان کا جو دل ہے ان لوگوں کے عقیدے میں لٹک گیا، ان کے عقیدے کو قبول کر لیے۔ یہ کیا سمجھ رہے تھے کہ میں تو اتنا بڑا مومن ہوں، اتنا جانکار ہوں، ایسے ہوں ویسے ہوں، تو بدعتی لوگوں کے پاس جا کر کے ان کی بات سن کر کے مجھ کو کیا نقصان ہوگا؟ کچھ بھی نہیں نقصان ہوگا۔ جا کر کے سنے، کن لوگوں کے پاس گئے؟ ابن بطہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی بات ذکر کیا ہے۔ انہی روایت کو ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ محمد بن سائب نے کہا قوموا بنا الی المرجیہ، مجھ کو مرجیہ کے پاس لے چلو، مرجیہ لوگوں کے پاس لے چلو، نسمع کلامہم، میں ان کی باتیں سننا چاہتا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ جب ان کے پاس گئے، ان کی بات کو سنے تو انہی کا عقیدہ مان لیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ اچھی صحبت کے ساتھ بیٹھو تو خوشبو اور بھٹی والوں کے ساتھ مثال دے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر کے سمجھا دیا۔ اور ایک مثال انہوں نے دیا ہے، کن کے بارے میں؟ ایک نام عمران بن حطان ہے، کہتے ہیں ان کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ وہ اہل سنہ والجماع کے مذہب پر تھے، صحیح عقیدے پر تھے، لیکن پھر وہ گمراہ ہو گئے
ان کا یہ سمجھنا تھا کہ میں کیوں گمراہ ہوں گا، لیکن ایک نوجوان آدمی جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں تھا اس کی بات کو سن کر کے گمراہ ہوئے۔ اور میں جب دیکھا عمران بن حطان کے بارے میں تو ڈھونڈنا شروع کیا تو اللہ اکبر، بڑا تعجب ہوا۔ آپ تعجب کریں گے کہ یہ جو ہے نا بہت سارے صحابہ کرام سے ملاقات کی تھی۔ عمران بن حطان بہت صحابہ کرام سے ملاقات کیے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حدیثیں سنے۔ صحیح بخاری میں ان کی 2 روایتیں ہیں اور سنن ابی داؤد کے اندر ہے، سنن نسائی کے اندر ہے۔ عمران بن حطان صحیح بخاری میں اگر دیکھنا چاہیں گے تو ان سے روایت جو ہے 5830 پر 5 نمبر کی روایت ہے، 5830 پر 5، اور ایک جگہ ہے 5950 پر 2۔ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے انہوں نے حدیث سنا، بلکہ دوسرے صحابہ کرام سے بھی اس کی تصدیق کے لیے، اس حدیث کی تصدیق کے لیے ادھر ادھر گئے جب گمراہ نہیں ہوئے تھے۔ تو صحابہ کرام، کئی صحابہ کرام سے ملاقات ہوئی، یعنی بہت سارے صحابہ کرام موجود تھے، ان کو تابعی ہونے کا شرف حاصل تھا، صحابہ کرام سے علم سیکھا۔ لیکن کیا ہوا، آپ سیر اعلام النبلاء کے اندر جو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اس کے اندر پڑھیں گے تو بات معلوم ہوتی ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ بصرہ کے رہنے والے تھے، من اعیان العلماء، علماء میں سے تھے، لیکنہ من رؤوس الخوارج، لیکن خوارج کے سردار بن گئے۔ اب سوچیے، صحابہ کرام سے ملاقات ہو رہی ہے، حدیث روایت کرتے ہیں اور علماء میں سے تھے، لیکن خوارج کے سردار بن گئے۔ اب اندر جا کر کے دیکھیں گے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو قتل کیا عبد الرحمن بن ملجم، اس کے بارے میں اس نے شعر لکھا کہ وہ بہت متقی پرہیزگار آدمی تھا، اس نے جو کام کیا ہے اس زمین پر بہت سارے کم ہی لوگوں نے کام کیا ہے، اتنا اچھا کام کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل عبد الرحمن بن ملجم کے بارے میں قصیدہ پڑھا کہ وہ ہمارا ہیرو ہے، اس نے بہت زبردست متقی ہے، اس نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ کیا سمجھ رہے ہیں؟ حالانکہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے علم لیا اور حدیث روایت کیا۔ صحیح بخاری میں 2 حدیث موجود ہے ابھی بھی۔ تو اسی وجہ سے بہت سارے بدعتی امام بخاری پر اعتراض کرتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو خوارج کی حدیثوں کو بھی بیان کرتے ہیں، لیکن اس علماء نے جواب دیا ہے کہ اس وقت یہ گمراہ نہیں تھا، اس وقت کی روایت ہے، جو اس وقت گمراہ نہیں ہوا تھا اس وقت کی روایت ہے۔ تو اب دیکھیے اس کے بارے میں امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جس کو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر اعلام النبلاء کے اندر ذکر کیا ہے، کہتے ہیں تزوج عمران خارجیہ، کہتے ہیں کہ عمران بن حطان نے ایک خارجی عورت سے شادی کیا۔ لوگوں نے کہا کہ خارجی عورت ہے، اس سے کیوں نکاح کر رہے ہیں؟ تو کیا کہا جانتے ہیں؟ کہا کہ سأردها، اس کو میں اپنے دین پر لوٹاؤں گا، جو بدعت میں پھنسی ہوئی ہے میں اس کو لوٹا کر کے اپنے صحیح دین پر لاؤں گا، جو صحابہ کرام کا دین ہے۔ تو فصرفته الى مذهبها، اس کی بیوی نے ہی اس کو اپنے مذہب کی طرف پلٹا لیا، اور وہ عورت خارجیہ عورت تھی۔ اپنے شوہر کو، جن کو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے عالم کہا، صحابہ اکرام سے ملاقات ہوئی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کیا، ایسے آدمی کو اس کی بیوی، اور اس کے بارے میں بات یہ ہے کہ اس نے کیا کہا، اس کی بیوی نے، اللہ اکبر، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر اعلام النبلاء کے اندر لکھا ہے کہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ، اور مدائنی نے کہا کہ انہا کانت ذات جمال، وہ عورت بڑی خوبصورت تھی،
بہت خوبصورت تھی. اور یہ جو عمران بن حطان یہ بدصورت تھا. اس نے وہ عورت جا کر کے کیا کہتی ہے کہ انا و انت فی الجنہ، میں اور تم جنت میں ہوں گے. پھنسائی کہاں؟ جنت دکھا کر کے. وہ عورت کہاں کیسے پھنسائی؟ جنت دکھا کر کے کہنے لگی کہ میں اور تم جنت میں جائیں گے. کیسے؟ اس کی وضاحت دوسری کتابوں میں یہ بات موجود ہے. کہنے لگی کہ دیکھو میں اتنی خوبصورت ہوں لیکن پھر بھی تم سے شادی کر رہی ہوں. گویا کہ میں آزمائش میں مبتلا ہوں، میں صبر کر رہی ہوں تو میں صابرہ میں سے ہوں. اور صبر کرنے والی عورت جنت میں جائے گی. اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والے لوگوں کے لیے جنت تیار کیا ہے. اور تم اتنے کالے کلوٹے ہو اور اتنی خوبصورت عورت مل جا رہی ہے تو تم شکریہ ادا کرنے والوں میں سے ہو گئی. اور شکریہ ادا کرنے والے لوگ قیامت کے دن جنت میں جائیں گے، تو ہم دونوں جنت میں جائیں گے. اب سوچئے کس طریقے سے گمراہ کرتی ہے. اور یہ عورت کون تھی؟ آپ تعجب کریں گے، اس کی چچا کی بیٹی تھی. یہ عورت اس کی چچا کی بیٹی تھی. تو اس طریقے سے یعقوب ابن شیبہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ادرک جماعت من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عمران بن حطان نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک جماعت کو پایا. صحابہ کرام ایک آدمی ایک صحابی سے ملاقات نہیں، ایک جماعت سے ملاقات ہوئی. فصار فی آخر امرہ ان رأی الخوارج، کہ اس کا آخری معاملہ یہ تھا کہ اس کی رائے خوارج کی رائے ہو گئی، خوارج کے منہج پر چلا گیا. وکان سبب ذالک، اور اس کی وجہ کیا بنی؟ کہنے لگے کہ ان ابنت ام لہو، اس کی چچا کی بیٹی رأت رأی الخوارج، خوارج کی رائے پر تھی. فتزوجہا، اس کو شادی کر لیا. کیوں؟ اس کو خوارج سے نکالنے کے لیے. فصرفتہ الی مذہبہا، تو اس کی بیوی ہی نے اس کو خارجی بنا دیا. اللہ اکبر. سوچیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں بات کر دیا کہ اللہ کی قسم ایک آدمی آئے گا دجال کے پاس اور یہ کہے گا کہ میں مومن ہوں، مجھ کو کیا نقصان ہوگا. لیکن دجال کے شبہات میں پڑ جائے گا. اور علماء سلف نے اس کو بدعتی لوگوں کے ذریعے سے دیکھا کہ بدعتی لوگ ایسے ہی پھنستے ہیں، شبہات میں پڑھ کر کے، بدعتی لوگوں کے شبہات میں پڑھ کر کے اہل سنہ والجماعہ کے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. اسی وجہ سے منع کرتے تھے کہ بدعتی لوگوں کے پاس جانا آنا نہ کرو، ان کی کتابیں نہ پڑھو، ان کے بیان نہ سنو، کیونکہ ایمان کا خطرہ ہے. آدمی اگر کوئی کہے کہ میں اتنا مضبوط ہوں دین میں، عقیدے میں، یاد رکھیے اس سے مضبوط لوگ بہ گئے جو صحابہ کرام سے ملاقات کر چکے تھے لیکن خارجی بن گئے. یہ نقطہ ہے اہم. ہم کو اپنا دین اپنی جان سے بھی زیادہ اس کی حفاظت کرنی چاہیے، کیونکہ بغیر دین کے کوئی جنت میں جا نہیں سکتا ہے. تو یہ اہم نقطے تھے جو ہم لوگ سنے.